2021 میں ہندوستان میں پہلی اور سب سے بڑی کاروباری یونیورسٹی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 2015 میں ہندوستان کے 45 بڑے کاروباری دماغ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے آج ہیومن ریسورس پر انویسٹمنٹ نہ کی تو کل کو ہمارا ملک اور کاروبار دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ان تمام تاجر حضرات نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین سرمایہ کاری کا آغاز کیا اور 2000 کروڑ روپے سے پلکشا یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کا کام نوکری کا حصول نہیں بلکہ نئے اور اچھوتے بزنسز کا آغاز کرنا ہے۔ اس کا سنگ بنیاد رکھنے والے چاہتے ہیں کہ 2031 تک پورے ہندوستان میں کم از کم 10,000 نئے اسٹارٹ اپس شروع کیے جائیں اور ایسا کرنے والے پلکشا یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم ہوں۔ یہ اس روایتی تعلیم اور تعلیمی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو نوجوانوں کو غلامی اور نوکری کے لیے تیار کرتا ہے۔ پوری دنیا میں MBA تک میں سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی غلامی آپ کیسے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن اپنا بزنس کیسے ڈیولپ کرنا ہے اس معاملے میں پورا نظام تعلیم سرے سے خاموش ہے۔ ان 45 چیف ایگزیکٹوز نے طے کر رکھا ہے کہ وہ دنیا کے بہترین دماغوں کو اس یونیورسٹی میں لے کر آئیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے MIT، بارکلے، پینسلوانیا اور پرڈیو یونیورسٹیز سے معاہدے کر لیے ہیں، جبکہ گوگل اور IBM پلکشا کو IT سپورٹ فراہم کریں گے۔ 2014 میں نریندر مودی کے ڈیجیٹل انڈیا کے نعرے کے بعد پورے ہندوستان میں اس پر سوچ و بچار کرنے والوں کی تعداد میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کم عمر اور بڑی تعداد میں نئے کاروبار اور اسٹارٹ اپس لینے والے ملکوں میں سر فہرست۔ 1985 میں پیدا ہونے والے بھوش اگروال نے اولا کے نام سے ٹیکسی سروس شروع کر دی۔ بھوش کے پاس اپنی ایک بھی ذاتی گاڑی نہیں ہے، جبکہ ان کے سسٹم میں 10 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں جو 169 ہندوستانی شہروں میں رواں دواں ہیں۔ اس کے مقابلے میں اوبر جیسی کمپنی صرف 38 شہروں میں محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ 18 سال کی عمر میں اویو کے نام سے پارٹنرشپ میں ہوٹل شروع کرنے والے رتیش اگروال اب تک دنیا کے 12 ملکوں کے 500 شہروں میں 33,000 کمروں کے ساتھ دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی ہوٹل چین سے بہت آگے ہیں۔ ہندوستان دن بدن سرمایہ کاروں کی جنت بنتا جا رہا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام بدقسمتی سے 3 قسم کے مائنڈ سیٹس پیدا کر رہا ہے۔ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ آرڈینری انکم کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ ان کو 9 سے 5 کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ان بیچاروں کا اپنی صلاحیتوں، بے پناہ خوبیوں اور اپنی استعداد کار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جیتے ہیں تو نوکری کی حسرت کے لیے اور زندہ رہتے ہیں تو غلامی کے لیے۔ دوسرا مائنڈ سیٹ ہے جو پورٹ فولیو انکم کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر بن کر نوٹ چھاپنا چاہتے ہیں، یا وکیل بن کر بکنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنی کوئی دکان لگا کر کچھ بیچنا چاہتے ہیں۔ تیسری قسم کا مائنڈ سیٹ وہ ہے جو پیسے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ بیٹھ کر پیسہ کمانا اور کھانا چاہتے ہیں۔ یہ بلڈنگ پر بلڈنگ اور زمین پر زمین خریدتے ہیں اور اس طرح گھر بیٹھے ایک لگژری لائف انجوائے کرتے ہیں۔ اگر یہ تینوں کام حلال طریقے پر اور جائز انداز سے ہوں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرا موضوع اور مضمون یہ تینوں ہی قسم کے مائنڈ سیٹس نہیں ہیں۔ چوتھی قسم کا مائنڈ سیٹ جس سے ہمارا تعلیمی نظام، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارا معاشرہ سب کے سب نابلد اور عاری ہیں، وہ آئیڈیاز کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اور خوش قسمتی سے ہندوستان کے کاروباری حضرات نے اس کام کا بیڑا اٹھا لیا ہے کہ وہ چوتھا مائنڈ سیٹ پیدا کریں۔ یہ سوشل انٹرپرنورز ہیں۔ یہ عبدالستار ایدھی، ڈاکٹر امجد علی ثاقب اور ڈاکٹر عبدالباری جیسے لوگ ہیں۔ یہ معاشرے کے درد کو اپنا درد اور قوم کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ یہ بل گیٹس، مارک زکربرگ اور اسٹیو جابز جیسے لوگ ہیں۔ یہ معاشرے کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ سارے ہی لوگ چوتھے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں۔ یہ آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں۔ یہ پیسے کے بجائے آئیڈیاز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بے شمار خوبیوں، لامحدود استعداد کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں اور خوشیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایدھی فاؤنڈیشن بنا کر لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں تو کوئی فیس بک بنا کر لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی مفت اسپتال چلاتا ہے تو کوئی اور ساری دنیا کو ایک کلک کے فاصلے پر لے آتا ہے۔ کوئی لوگوں کو بلا سود قرض حسنہ دیتا ہے تو کوئی اور اس کے لیے پورا سسٹم ڈیولپ کر دیتا ہے۔ آزمائش اور دشمن دونوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ دشمن بھی بہرحال آزمائش ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پڑوس میں دشمن ہو تو آپ چوکنا اور ہوشیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں
جو اپنے دشمن سے بھی کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ بدمعاش ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب آپ اپنے دروازے یا غیر سرمایہ کاروں کے لیے کھول دیتے ہیں تو پھر ساری دنیا آپ کے قدموں میں جھکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اسرائیل ہوں یا ہندوستان، ساری دنیا سے لوگ علم کے حصول اور کاروبار کی بڑھوتری کے لیے آپ ہی کے پاس آتے ہیں۔ مائکروسافٹ اور سسکو بھی اپنا ڈیولپمنٹ سینٹر آپ کے ملک میں ہی کھولتے ہیں۔ اگر ہمارے حکمران اپنی میں سے باہر نکلیں، ہمارے تاجر اپنی خود غرضی کے خول سے باہر آئیں اور ہمارا علمی طبقہ بے حسی کی غفلت کو خیر بات کہے، تو ہم مل کر کوئی ایسا تعلیمی نظام یا کم از کم ایسا تعلیمی ادارہ ضرور تشکیل دے سکیں جو ہمارے نوجوانوں کو معاشی خود مختاری دے سکے، جو ان میں کم ہمتی کے بجائے بلند ہمتی پیدا کرے اور جو غلامی کے بجائے خودداری کا درس دے۔ ہمیں غلام نہیں، آزاد نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کی کہ جن کا طریق امیری نہیں فقیری ہو، جو خودی کو بیچنے والے نہ ہوں اور بقول اقبال شیشہ گرانے فرنگ کا احسان رکھنے کے بجائے خود سے مینا و جام پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہو۔